بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت، جس کا کانسیپٹ دعا کے متعلق ہے، جس میں یہ خبر دی گئی اہل ایمان کو کہ اللہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اس کے سوال کا جواب دیتا ہے جب وہ اسے سوال کرتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے. تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کو پکارے، اس سے سوال کرے، اور اس لیے کرے تاکہ اس کو جواب دیا جائے. اور یہ کہ اس آیت کو صوم کی آیات کے درمیان لیا گیا ہے، لہٰذا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعاؤں کا تعلق صوم سے. دعا کا سلیقہ طریقہ صوم کے ساتھ ہے. اس بات کی خبر انسان کو دی گئی جو کہ ایک خاص خبر ہے، ایک خاص خبر. ایک بات یہ کہ ہم کو دعا کرنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ وہ دعا ہماری سنتا ہے، اس کو رسپونڈ کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ دعا صوم کے ساتھ کری جائے. تو دعا کے متعلق جو انسانی ذہن میں اکثر بیشتر سوال اٹھتے ہیں کہ دعا کیا ہے، دعا کیا ہے. تو قرآن اسے بتا رہا ہے کہ دعا اپنے رب سے سوال کرنا، اس کا جواب حاصل کرنا. دعا کے پیچھے مومن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرے، اور جواب کے ساتھ ایک بندے کا طریقہ کار یا اس کی ابدیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، جو بھی اس کو جواب دیا جائے، اور اس پر ایمان لائے. تو بہرحال سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں انسان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے اس کو دعا کرنی ہے، اور کب کہاں کیسے اس کا رب اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب سوال کرے تیرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب تجھ سے سوال کرے عِبَادِي عَنِّی، میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّی قَرِیبٌ، پس میں قریب ہوں، پس میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو بس اسے چاہیے کہ وہ میرے اس جواب کو جو میں نے اسے دیا ہے، اس کی دعا کے بدلے اس کو قبول کرے. وَيُؤْمِنُوا بِی، اور اس کے ساتھ اس پر ایمان لائے، اسے چاہیے کہ اس پر ایمان لائے، اس کی امانت داری رکھے. لعلکم یرشدون، ممکن ہے کہ وہ راستہ پائے، ممکن ہے کہ وہ راستہ پائے، اپنے مسئلے کا حل پائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی، وَإِذَا، اور جب، اس وقت، اس کنڈیشن میں، جب اس کو پکارا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے. ممکن ہے کہ انسان اللہ سے سوال تبھی کرتا ہے جب اس کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جب اس کی حاجت ہوتی ہے، جب وہ ضرورت مند ہوتا ہے. اور کوئی بھی نفس نفوس جب تک عاجز اور ناتواں نہیں ہوتا ہے اپنی ضرورت کے سامان کو لے کر، تب تک وہ اس کے سوال کو نہیں اٹھاتا.
اور جب وہ واقعی ضرورت مند ہوتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے تو اس کنڈیشن کے لیے یہاں پہ اس لفظ کو رکھا گیا واعظہ، کہ یہ کہیں بھی اور کبھی بھی سوال نہیں اٹھائے جا رہے، بلکہ اس وقت اس حالات کی بات ہو رہی ہے جب یہ پکارتا ہے، سوال کرتا ہے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ، کہ جب تجھ سے سوال کر، کس سے سوال کرنا؟ تجھ سے۔ کون ہے جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، کہ جب تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں۔ تو وہ کون ہے جس سے یہ سوال کرتا ہے اور اپنے جواب کا یہ طلبگار خواہش مند ہوتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، کون ہے؟ یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تجھ سے سوال کرے میرے بندے، تو ہم سوال کس سے کرتے ہیں؟ انسان اپنے سوالات کو کہاں پر اٹھاتا ہے؟ رسول کی طرف۔ انسان جب بھی سوال کرتا ہے، تو کس سے کرتا ہے؟ رسول سے کرتا ہے۔ اور کس کے ذریعے کرتا ہے؟ رسالت کے ذریعے کرتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی نفس سوال اٹھاتی ہے، نفس، اب یہ لفظ میں نے تھوڑا سا بدلا، جب کوئی نفس سوال اٹھاتی ہے تو وہ کس سے اٹھاتی ہے؟ رسول سے، کیونکہ نفس کے قریب تر اللہ نے رسول کو رکھا ہے، اور رسول کی بنا پہ ہی نفس میں ارسال، تبدیلی، تغیر ہوتا ہے۔ انسان کی نفس میں جو بھی تغیر ہوتا ہے اس کی وجہ اس پر ہونے والے ارسال مطلب ٹرانسفارمیشن، جو رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے، جو رسول کرتا ہے۔ اسی لیے انسان بھی سوال کس سے کرتا ہے؟ رسول سے کرتا ہے۔ دیگر آیات میں اور بھی آپ کو رسول کے متعلق بتایا گیا ہے، تھوڑا ذہن اس طرف لے جائیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ کیسے یہ رسول سے سوال کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنِّي، پس بے شک میں قریب ہوں، وہ میرے قریب ہے۔ فَإِنِّي قریب ہوں، کہ میرا بندہ میرے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، دعا کرنے والے کی دعا کا۔ بہت بڑی بات ہے، اس کو اپنے بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کیا بولا جا رہا ہے؟ یہ کیا بولا جا رہا ہے؟ کوئی اگر آپ سے بول دے کہ بھائی آپ مجھ سے اگر سوال کرو گے میں آپ کو جواب دوں گا، اور سوال بھی وہ سوال نہیں جس کو ہم صرف ایک دائرے میں سمجھتے ہیں، بھوک کا، پیاس کا، ضرورت کا، انسانی جنسیت کے متعلق، انسانی نفسیات کے متعلق، انسانی روح کے متعلق، انسانی حیات کے متعلق، اس کی معیشت کے متعلق، اس کی کام کاروبار کے متعلق، اس کے رشتے ناطے کے متعلق، اس کے قبیلے، اس کے صوبے، اس کے متعلق۔ تو یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، میں رسپانس کرتا ہوں؟ اور یہ تو بہت بڑی اور بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ تو بشارت ہے انسان کی طرف کہ کوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اپن اس کو سن کیسے رہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ہے جواب دے رہے۔ یہ بہت بڑی بات بولی جا رہی ہے۔ آج اسی بات کو نہ جاننے کی وجہ سے کوئی مندر میں جا کے گھنٹہ بجا رہا ہے، کوئی مسجد کے اوپر چڑھ کے چیخ چلا رہا ہے، کوئی درگاہوں میں گھٹنے ٹیک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، کوئی چرچ میں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ وجہ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مختلف ریتی رواج کو انسان اپنایا ہوا ہے صرف اتنے کے لیے کہ کوئی تو رسپانس کرے۔
ہماری دعاؤں کو، ہماری پکار کو کوئی تو سنے، کوئی تو اس کا جواب دے۔ لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کوئی ہے جو عالمی اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے جو مجھے پکارے، جو سوال اٹھائے، کوئی ہے جو اپنی ضرورت کو میرے سامنے رکھے، کوئی ہے جو اپنے مسئلے کو میرے پاس لے کر آئے، کوئی ہے جو اپنے جھگڑوں کو، اپنے وواد کو، اپنے اختلافات کو میری طرف لائے، میری طرف پلٹائے، کوئی ہے جو اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کو میرے سامنے رکھے۔ آیت دیکھیے آپ یہ کیا بول رہی ہے۔ لیکن ہم شک میں ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، میں مدد دیتا ہوں، میں رسپانس کرتا ہوں، لیکن کوئی سوال تو کرے۔ تو یہاں ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ادنا انسان اگر یہ کہہ دے گا کہ یار میں تمہارا کام کر دوں گا، ہمیں یقین ہو جائے گا، ہم اس پہ بھروسہ کر دیں گے، وہ کرتے ہی ہیں اور دھوکہ بھی کھاتے ہیں اکثر بیشتر، کیونکہ ہمیں انسانی نفس پہ بھروسہ ہے۔ اس کی وجہ ہمارا ریب ہے، ہمارا گمان ہے، ہماری کم عقلی، کم علمی ہے۔ لیکن اللہ کی نفس اگر اس بات کو رکھ رہی ہے تو ہم شک میں ہیں، اور شک میں اس لیے ہے کہ وہ دکھ تو رہا نہیں، وہ سامنے تو ہے نہیں۔ انسان کے اندر یہی بات اٹھے گی کہ وہ دکھے، فیس ٹو فیس آئے اور جواب دے تو ہم مانے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادی انی فانی قریب، فانی قریبن بولنے کا مقصد، وجہ ہی یہی ہے کہ آپ پہلے اس بات کو جان لو کہ اللہ تمہارے قریب ہے کہ نہیں ہے۔ اہل عقل کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی قربت کو حاصل کرے۔ اللہ کی قربت کو حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تمہیں بھروسہ ہو جائے، تمہیں اعتماد ہو جائے، تم اس پر ایمان لے آؤ، تم اس کے مسلم ہو جاؤ۔ اور جب تک کہ تم اس کو قریب تر نہیں جانو گے کہ اللہ تمہارے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، کہ ہم اقرب، بہت زیادہ، سب سے زیادہ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، طرف اس کے، کس کے؟ جو پکارنے والا ہے، جو داعی ہے، جو دعا کرنے والا ہے، ہم اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اس کی سحرک، اس کے قلب، اس کے احساس، جذبات، اس کے محاسبے، اس کے دل اور دماغ سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ کہہ کیوں رہا ہے، اس کے لیے ہم کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا، اور نہ صرف تمہیں خلق کیا بلکہ تمہارے قبلے کو بھی اسی نے خلق کیا۔ تو بنانے والے سے زیادہ کون بننے والی شے کے قریب ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہر بننے والی شے کے قریب تر اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا بنانے والا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو۔ سوئی بنانے والا جس نے سوئی کو بنایا ہے فرسٹ ٹائم، ناٹ ریپیٹڈ، اس سے زیادہ کون اس کے قریب ہو؟ تو اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں بنایا ہے، اللہ سے زیادہ کون تمہارے قریب ہو؟ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے فإنی قریب ہو۔ اب اگر تم اس بات کو جان لیتے ہو کہ ہم کو خلق کس نے کیا ہے، یا تو آپ اس کو لے کے آؤ جس نے آپ کو خلق کیا ہے، بنایا ہے۔ تو بہرحال انسان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اس کو بنایا کس نے، علاوہ اس کے کہ جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، اسی نے ہمیں بھی بنایا ہے۔
تو یہ اس بات کی دلیل ہے، حجت ہے کہ وہی تمہارے قریب ہے، کیونکہ وہ تمہارا مصور بھی ہے، تمہارا باری بھی ہے، اور تمہارا خالق بھی ہے۔ اللہ خالق الباری والمصور لہ الاسماء الحسنی۔ اور یہ کہ اسی نے اپنے اسماء الحسنہ سے تمہیں حسن دیا ہے، اسی نے اپنے اسماء الحسنہ سے تمہیں حسن دیا ہے، جسے تم اپنی فطرت کہتے ہو، فطرت ناز کہتے ہو۔ تمہاری فطرت میں اگر کسی کا عکس ہے تو وہ اسی کا عکس ہے جس نے تمہاری فطرت کو فطر کیا ہے، اور بخوبی انسان اس بات کو جانتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کو خلق اللہ نے کیا ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، تو وہ اس بات پر ایمان لائے کہ اس سے زیادہ ہمارے کوئی قریب نہیں۔ اور اس بات کو دھیان رکھیے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ ہمارا قرابت دار ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے اسی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جواب دے۔ اسی لیے جواب دے کیونکہ سوال کرنے کا، سوال رکھنے کا حقدار بھی وہی ہے، سوال بھی اسی سے کیا جائے گا جو قریب ہوگا، جو قریب ہوگا سب سے زیادہ، کیونکہ جو سب سے زیادہ قریب ہوگا وہی ہمیں جواب دے گا۔ اسی لیے جب بھی سوال کرو، دعا کرو، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مت کرو، کہیں پر بھی مت پکارو، کہیں پر بھی ہاتھ مت پھیلاؤ، کہیں پر بھی سر مت جھکاؤ۔ ان ساری باتوں کا لب و لعاب یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنا الہ مت بناؤ علاوہ اللہ کے۔ اسی بات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اجیب دعوت دائی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعوت کا، دائی کی، دعا کا، دعا کرنے والے کی، لیکن کب؟ اذا دعانی، جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، میں ہی جواب دیتا ہوں، لیکن کب دیتا ہوں؟ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن ہم یہی غلطی کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں پکارتے۔ اکثر بیشتر ہم جب بھی جس مسئلے میں ہوتے ہیں، جس حالات، جس پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم غیر اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ جب غیر اللہ سے ہم تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ہم پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، پھر ہم اس کو پکارتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اذا دعانی، کہ اگر تم مجھے پکار رہے ہو، اور جب تم مجھے پکار رہے ہو تب میں تمہیں جواب دوں گا، اور اگر تم مجھے نہیں پکارو گے، نہیں سوال کرو گے، تو میں جواب نہیں دوں گا۔ تو یہ اذا جو آیا ہے، اذا دعانی، یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ آپ کو جواب تبھی دے گا جب آپ اس سے دعا کرو، اور اگر اس سے آپ دعا نہیں کر رہے ہو، سوال نہیں کر رہے ہو، تو وہ آپ کو جواب نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ ہمارا رب بڑا غیرت مند رب ہے، بڑی غیرت والا ہے، بڑے وقار والا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے سوال کریں، اور جب اس کا بندہ اس سے سوال کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو اس میں اس کا رب اس پر مہربان ہو جاتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس پر اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی رکھا ہے بطور رحمت، بطور برکت کے، وہ اپنے بندے کے لیے ہی رکھا ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے سوال کرے، اپنا حق مانگے، اپنی ضرورت کے سوال کو اٹھائے، اس سے علم مانگے، اس سے ہدایت مانگے، اس سے قوت، اس سے طاقت مانگے، اس سے وہ رزق مانگے، اس سے وہ معیشت چاہے، اس سے وہ غنیمت مانگے۔ وہ چاہتا ہے، اور اس کا کام ہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو یہ سب عطا کرے۔ تو یہ بات میں اتنی تفصیل کے ساتھ بولنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر قدم ہمیں اس کو پکارنا ہے، اس سے استعانت طلب کرنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ
پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کا بندہ اس سے سوال کرے۔ ہم آج مفلس ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے رب کو پکارتے نہیں ہیں، اس سے سوال نہیں کرتے۔ جب جہاں ہمارے سامنے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو لے کے ہم دائیں بائیں غیر اللہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں پہلی فرصت میں۔ پہلی فرصت میں غور کریے آپ اپنی زندگی میں کہ اگر ہمیں چھینک بھی آ جائے اور وہ رکے نہیں، ہچکی آ جائے اور وہ رکے نہیں، تو پہلی فرصت میں اگر ہم پکاریں گے کسی کو تو غیر اللہ کو پکاریں گے، ڈاکٹر کو پکاریں گے، اس کو پکاریں گے، اس کو پکاریں گے، یہاں دوڑیں گے، وہاں دوڑیں گے۔ جب کہیں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، راستے نہیں بنیں گے، تو تھک کر ہار کر پھر ہم اس کو پکاریں گے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب۔ پہلی فرصت میں اول اور آخر ہمیں اپنے رب کو پکارنا ہے۔ ہر حال میں کوئی سی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور غور کرو، اپنی نفس کو پڑھو کہ ہم پہلے کس کو پکاریں۔ اور جب تک ہمارا یہ مزاج، یہ سوچ، یہ یقین، یہ بھروسہ نہیں بنے گا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی بات کو قرآن کہتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے۔ تو اللہ کو اپنا رب کہنا اور اس پر جمنا، استقامت حاصل کرنا، مطلب یہ کہ ہر حال میں ہمارا یقین اور بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں۔ یہ بڑی کامیابی اور کامرانی کی بات ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ اللہ کا منیب ہو جائے، اس کی طرف جھک جائے، اللہ کا مسلم ہو جائے، اللہ کا مسلم ہو جائے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو اپنے دل اور اپنے دماغ کو مسلم ہمیں بنانا ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اسی کو پکارے، اسی کو پکارے۔ سارے ذرائع اور سارے وسائل اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ جس ذریعے سے چاہے گا، جس وسیلے سے چاہے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اللہ اگر مدد کرنے پر آئے گا تو پھر وہ ایسی بھی مدد کر دے گا نہ جہاں آپ کو کوئی ذریعہ دکھے گا، نہ کوئی وسیلہ دکھے گا۔ آپ تعجب میں رہو گے کہ یہ مدد بالآخر آئی کہاں سے، یہ کیسے ہو گیا، کس نے کر دیا، کب کر دیا، اور وہ آپ کے کام بناتے ہیں۔ آپ مردہ تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، اور اس نے آپ کو حیات دی تھی۔ یہ بڑی بات ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ کب آپ کا دل دھڑکنے لگا، آپ سانسیں لینے لگے، آپ سننے اور دیکھنے لگے؟ کیا یہاں پر آپ نے کس ذریعے کو محسوس کیا؟ کون سا وسیلہ یہاں پر آپ کے اوپر نمایاں ہو؟ نہیں ہوا، لیکن یہ ہونے لگا۔ یہ کرشمہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کسی ذریعے، کسی ذرائع، کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غیب سے انسان کی مدد کرتا ہے، اور ذریعہ اور وسیلہ تو اللہ نے بنایا اس لیے ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ هو الذی خلق الموت والحیات، وہ آپ کو ڈائریکٹ حیات دے دیتا ہے، لیکن اس نے آپ کو موت سے حیات دی، مٹیریل سے آپ کو اس نے حیات دی ہے، کانسیس کیا، اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ اس بات کو جانے، لی نبلو ایوکم احسن عملا، کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ تم میں کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ لیکن ہم نے چوک، غلطی یہی کی ہے کہ جب ہم کو حیات مٹیریل سے ہوتی ہوئی ملی تو ہم نے مٹیریل کو ہی اپنا الہ بنا دیا۔ ہمیں یہ لگا کہ اسی سے تو مل رہا ہے، پانی سے ہی تو پیاس بجھ رہی ہے، کھانے سے تو ہماری بھوک مٹ رہی ہے، پیسے سے ہی تو ہمارے کام بن رہے ہیں۔ یہ ہمیں دکھائی دینے لگا، یہ ہم پر رہ بتاری ہوا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں کہ لی نبلو ایوکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں موت کو خلق کیا اور پھر اس سے حیات دی۔ تو حیات اس لیے تمہیں اس سے دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ اب اس حیات کا، اس کانسیسنس کا یوز آپ کیسے کرتے۔ تو جن لوگوں نے غور فکر کیا، تدبر کیا، تفکر کیا،
اور وہ سرگردہ ہو گئے اپنے رب کی کھوج میں. تو انہوں نے جان لیا کہ ہمیں حیات اللہ نے دی، موت سے ہم کو حیات نہیں ملی. موت کو اس نے خلق کیا ہے، تو موت کو اس نے خلق کر دیا اور اس نے ہم کو حیات دے دی. تو موت کا خلق کرنے والا بھی وہی ہے اور ہم کو حیات دینے والا بھی وہی ہے. صرف دیکھنے کا فرق ہے، نظریے کا. ہم موت اور حیات کو جوڑ کے دیکھ رہے ہیں. اب اسی بات کو میں نے یہاں الگ الگ کر کے بولی کہ وہی ہے جس نے موت کو خلق کیا اور وہی ہے جس نے ہمیں حیات دی. موت کا بنانے والا بھی وہی ہے اور ہمیں حیات دینے والا بھی وہی ہے. لیکن ہمیں کیسا دکھ رہا ہے؟ مٹیریلسٹک. اور وہ اس لیے آپ کو یہ سب چیزیں بتا رہا ہے. وہ والدین کی بات کر رہا ہے، نطفے کی بات کر رہا ہے، علق کی بات کر رہا ہے، مثبتن کی بات کر رہا ہے، عجم کی بات کر رہا ہے، لہمن کی بات کر رہا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم احسن عمل فمن یعمل مثقال ذرۃ، احسن عمل، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرنے والا ہے، اسمارٹ، کہ وہ سمجھ لے کہ یہ جو کچھ میری نظریں دیکھ رہی ہیں اس کے پیچھے کام کسی اور کا ہے. اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ریپ ہے، وہ ریپ بتا رہی ہے. مطلب وہ مٹیریلسٹک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مشاہدہ یہی ہے کہ وہ سارے کام اللہ کے ہیں، اس کی طرف سے. تو بہرحال ہم اپنے ایمان کو، یقین کو، بھروسے کو اس لیول پہ لے کر جائیں جہاں سے ہم کو یہ حق ملے کہ وہ کہے کہ عبادی میرے بندے، عبادی میرے بندے. یہ حق ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے. ابھی ہمیں اس بات کا بھی ریب دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم اسی کے بندے ہیں جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں. اب ہم غور کریں کہ ہم بندگی کر کس کی رہے ہیں، ہم کس کی بندگی میں ہیں، یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا. اور وہ کیسے دیکھو گے کہ آپ پکارتے کس کو پہلی فرصت. تو اسی میں انسان کے لیے اس نے کہا لا لعلہم یرشدون، کہ یہی اس کے لیے راستہ ہے، مسئلے کا حل ہے کہ وہ اس سے سوال کرے. اور سوال کرنے میں اس میں دوسری بات یہ آ رہی ہے، اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ جب اس کو جواب دیا جائے تو وہ اس کو قبول کرے. یہ انسانی خصلت ہے. اکثر بیشتر انسان کیا کرتا ہے کہ سوال تو اس سے کرتا ہے، لیکن جب جواب اس کے موافق نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے مخالف ہوتا ہے تو یہ مومن سے منکر ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، پھر جاتا ہے، بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ جیسا میں چاہ رہا تھا جواب، ویسا جواب نہیں ملا. اب یہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آیت بتا رہی ہے. اب یہ ہم اپنے احساس کو ٹٹولیں کہ کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سے سوال تو کرتے ہیں کہ تو یہ ہم کو عطا کر دے، لیکن جب وہ ہمیں نہیں ملتا ہے جیسا ہم گمان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں. اور ایک بات اور یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سوال کرنے کو بول رہا ہے، سوال کرنے کو بول رہا ہے. سوال کرنے کا سلیقہ طریقہ ہونا چاہیے، جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا کہ جب بھی اللہ سے دعا کری جائے تو صوم کے ساتھ کری جائے. صوم کے ساتھ دعا کرنا، صوم کے ساتھ سوال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ سوال کو سوالی بن کے کیا جائے، جوابی بن کے سوال نہ کیا جائے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اے اللہ میں پیاسا ہوں، تو اس کے ساتھ دعا یہ ہونی چاہیے کہ تو میری اس پیاس کی شدت کو دور کر دے، مجھ کو تسلی دے دے. لیکن ہم سوال یہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ میں پیاسا ہوں، تو بسلری کا انتظام کر. مطلب جواب بھی ہم اس کو دیتے ہیں، کہ اس کو جواب کیا دینا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں. کہ ہمیں راستہ طے کرنے کے لیے دعا صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں پروردگار جیسے تو چاہے. لیکن ہم بتاتے ہیں کہ ہم اگر ایروپلین کا انتظام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے.
یہ ہم کر رہے ہیں. ایک تو دعا کو مطلب ایک تو تم سوالی ہو بھوکے ننگے، اور اس میں بھی ڈیمانڈ، اس میں بھی ڈیمانڈ، اور ڈیمانڈ بھی کیسی؟ ہائی کوالٹی برانڈ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں اسی لیے کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور وہ جو ہم دعا کر رہے ہیں ہم اس میں دونوں کام کر رہے ہیں، پکار بس نہیں رہے ہیں، سوال بھی اپنا اور اس کا جواب بھی اپنا، دونوں پلٹا دیے. کہ اگر بیوی حمل سے ہے تو دعا کیسے ہو رہی ہے؟ اس کو صلاح دے رہے ہیں کہ لڑکی دینا، پھر اس میں بھی کہ وہ ایسا ہو ویسا ہو فلانا ہو ڈھکانا ہو. یہ دعا ہوا نہیں ہے، یہ نفسیات ہے. یہ دعا نہیں ہے، یہ نفسیات ہے. اور یہ ایک طرح سے اللہ کے نزدیک ہمت کرنا ہے، عاجزی انکساری نہیں ہے. ایک طرح کی یہ بدتمیزی ہے کہ ہم اپنے رب سے اس طرح سے پکار لگائیں. بہرحال انسان کو اس سے بچنا چاہیے. تو یہ آیت میں جب آپ غور کریں گے کہ ایک لفظ اس کو بتا رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے. نیکسٹ 187 کی آیت، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کر دیا گیا لیے تمہاری عورتوں کے طرف جانا، اپروچ کے لیے. وہ سب لباس ہیں لیے تمہارے، اور تم سب لباس ہو لیے ان کے. اب دیکھیے یہاں یہ جو بات رکھی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا کہ تم صوم کی راتوں میں اپنی عورتوں کی طرف جا سکتے ہو. اب کیوں جا سکتے ہو، کس لیے جا سکتے ہو، اس بات کو اللہ بتا رہا ہے. یہ بہت بہترین ایک پروگرام ہے جو انسان کو دیا گیا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کی سنوائی کیا ہے. جیسا کہ اس کے پہلے آپ نے آیت سنا کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اس کے پہلے یہ جو آیت ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، دعا کرنے والے کی دعا کا. اب یہاں پر آپ کو جواب دیا جا رہا ہے. یہ کیوں بولا جا رہا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ ہم نے حلال کر دیا لیے تمہارے صوم کی راتوں میں الی نسائکم، اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اپروچ کرنا، ان کے قریب جانا. اس لیے کہ یہ تمہارا سوال ہے، اس سوال کو تم رکھتے ہو، یہ تمہاری نفسوں میں، تمہارے نفوس میں یہ سوال چلتے ہیں. اور اللہ نے اس کو سنا اور اس کا تمہیں جواب دیا کہ اس نے تمہیں اجازت دے دی، تمہارے لیے حلال کر دیا. اور حلال کیا، اور وہ تمہیں اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہن لباس لکم، کہ یہ میں نے کیوں تم پر حلال کر دیا صوم کی راتوں میں، کہ وہ سب تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس. تو کسی کے متعلق یہ بات بولنا کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس، اس کا مطلب کیا ہے؟ لباس کا استعمال ہم ایک تو زینت کے لیے کرتے، اور زینت کے لیے لباس آیت میں ہی بتایا گیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو لباس سے زینت دی. تو بنی آدم کو لباس سے زینت دی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ زینت دی گئی ہے اس کو لباس سے. اگر اس سے اس کا لباس ہٹا دیا جائے، اس سے اس کا لباس چھین لیا جائے، یا اس کو لباس ہی نہ دیا جائے، تو زینت کا الٹا کیا ہوگا؟ اس کا مخالف کیا ہوگا؟ زینت میں ہمیں کوئی چیز خوشگوار معلوم ہوتی ہے، خوبصورت معلوم ہوتی ہے. تو جب اس سے زینت ہٹا دی جائے گی تو یہ بدصورت ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گا.
اس کے عیب ظاہر ہو جائیں گے، اس کے عیب کھل جائیں گے، اور جب اس کے عیب کھل جائیں گے تو یہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ان کو تمہارا لباس بنا دیا اور تم کو ان کا لباس بنا دیا، تاکہ ان سے تم کو زینت دے دی جائے، تمہیں معزز کر دیا جائے، تمہیں سجا دیا جائے، تمہیں خوبصورتی دے دی جائے، اور تم سے ان کو خوبصورتی دے دی جائے۔ شوہر کی خوبصورتی، اس کی تقویت، اس کی زینت اس کی بیوی سے ہے، اس کی عورت سے ہے، اور عورت کی بیوی کی خوبصورتی، اس کی زینت، اس کی عزت، اس کا وقار اس کے شوہر سے۔ اب اگر مرد کو زینت چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے، اور لباس کا خیال وہ ویسا ہی رکھے جیسا وہ خود اپنا رکھتا ہے۔ وہ اپنے لباس کو گندا نہ ہونے دے، وہ اپنے لباس کو خراب نہ ہونے دے، وہ اپنے لباس کو بدنما بدداغ نہ ہونے دے۔ یہ ذمہ داری مرد کی ہے، اور یہی ذمہ داری عورت کی ہے جو حیثیت میں بیوی ہے۔ اس کو اگر زینت چاہیے تو اس کو چاہیے کہ جو اس کا لباس ہے وہ اس لباس کا خیال رکھے، اس لباس کا خیال رکھے، وہ اس لباس کو کسی بھی حال میں ضائع نہ ہونے دے، گندا نہ ہونے دے، خراب نہ ہونے دے، داغدار نہ ہونے دے، کیونکہ وہ اس کی زینت ہے، اس سے اس کی زینت ہے، اس سے اس کی خوبصورتی ہے۔ عورتوں کی خوبصورتی ان کے شوہر سے ہوتی ہے، ان کے مردوں سے ہوتی ہے۔ چہرے پر وقتیہ طور پر آرٹیفیشیلی کسی چیز کو لگانے سجانے سے یا اچھے اور مہنگے کپڑے پہن لینے سے وہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ عورتوں کی خوبصورتی ان کے شوہر سے ہے۔ شوہر کے قبل جب وہ شوہر کو اپنا لباس جانیں گی اور اس لباس کا وہ ویسے ہی خیال رکھیں گی جیسے وہ ان لباس کا خیال رکھتی ہیں جو ان کا لباس نہیں ہے، جس کو وہ لباس سمجھ رہی ہیں، جس کو ہم کپڑا کہتے ہیں، جس کو ہم ڈریس کہتے ہیں، یہ لباس نہیں ہے۔ لباس ان کا وہ ہے جس سے وہ پہچانی جا رہے ہیں، جس سے وہ پہچانی جا رہی ہے، کون ہے؟ فلانے کی بھی۔ یہ ان کا لباس ہے۔ جس دن یہ لباس اترا، یہ لباس گیا، ان کی زینت گئی۔ جب تک یہ لباس ہے تب تک ان کی زینت ہے، تب تک ان کی زینت۔ ٹھیک یہی بات مردوں پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ جب تک ان کا لباس صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، تو وہ ان کے لیے زینت ہے۔ اور وہ اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے، تو وہ داغدار ہو جائے، وہ زینت کی بجائے ان کے لیے ذلت بن جائے۔ بہت بڑی بات، مطلب یہ اللہ کے علاوہ اتنے کم لفظوں میں، اتنے کم الفاظوں میں، اس انداز میں کوئی بول ہی نہیں سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا کا مطلب کوئی دماغ اتنا بڑا نہیں ہے جو اس بات کو اتنے کم الفاظوں میں کہہ دے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کے ذہن کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ اتنی کوئی کتنا بڑا شاعر کیوں نہ ہو، کاہن کیوں نہ ہو دنیا کا، اتنی بڑی بات اتنے سلیقے سے، اتنے طریقے سے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہنا، یہ تو بس ہمارا رب ہی کہہ سکتا ہے۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ سب تمہارا لباس ہیں اور تم سب ان کے لباس۔ بہرحال یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے لباس کا خیال رکھو، اس کو گندا مت ہونے دو، اس کو داغدار مت ہونے دو، اس کو ضائع مت ہونے دو، اس کا خیال۔ اسی سے تمہاری زینت ہے، اپنی زینت کو بڑھاؤ۔ اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو، جو انسان اپنی زینت کا خیال رکھتا ہے، اور کہا بھی اس نے یا بنی آدم، اے بنی آدم خذو زینتکم، کہ اے بنی آدم اپنی زینت کو اخذ کر مسجد سے، اپنی مسجد سے۔ تو اپنی مسجد سے ہم کو اپنی زینت کو اخذ کرنا ہے۔ ابھی مسجد کا بھی بیان آئے گا۔
تو جب ہم اپنی مسجد سے اپنی زینت کو اخذ کریں گے تب تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، پوچھیں گے کہ اس کا رب کون ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ غور کریے، لوگ یوسف کو دیکھ کر تعجب میں تھے کہ آخر اس کا رب ہے کون، اس کا رب ہے کیسا؟ ممکن ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اخلاق، اس کے کردار سے تو بڑا انسان والا سمجھ میں آتا ہے، بڑا حکیم و دانا سمجھ میں آتا ہے، بڑا امین امانت دار سمجھ میں آتا ہے۔ جب یوسف ایسا ہے تو یوسف کا رب کیسا ہوگا؟ تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کردار سے اپنے رب کو انٹروڈیوس کرانا، اس کی پہچان کرانا۔ ہمیں اپنے ایسے اخلاق کردار نہیں بنانا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اس رب کو چھوڑ دیں، اس کی بندگی سے، اس کی عبادت سے وہ بھاگ کھڑے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا رب کیسا ہوگا، اور تو وہ خود توبہ کرنے لگے۔ ہرگز ہم ایسا نہ کریں۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ علیم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم، کہ اللہ جانتا ہے تمہاری نفسوں میں جو کچھ بھی چلتا رہتا ہے بطور خطا کے، جو بھی تمہاری نفسوں میں جو خرافات چلتی رہتی ہے، جو خطائیں چلتی رہتی ہیں جن کے تم مرتکب ہوتے ہو، تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، اللہ کو اس کا علم ہے، انکم تمہارے بارے میں، تمہارا، کہ تمہاری نفوس، تمہاری نفسیں کون سی خطائیں کرتی ہے، کون سی خطائیں کری ہیں اور کون سی خطائیں کریں گی۔ تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ اس کو خوب، اللہ کے علم میں جو کچھ تمہارے نفس میں چل رہا ہے، کس علم کی بات، کس خبر کی اللہ بات کر رہا ہے؟ کس علم کی؟ جو تمہاری نفس میں چل رہا ہے، وہ جو تم بول رہے ہو، جو دکھا رہے ہو، جو دکھاوا کر رہے ہو، وہ نہیں، اللہ وہ جانتا ہے کہ تم یہ جو بڑی میٹھی زبان بول رہے ہو، یہ جو تم ریاکاری کر رہے ہو، جو دکھاوا کر رہے ہو، جو بھی کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، تو اللہ وہ جانتا ہے کہ تم اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے، تم تو اس کو چھپا لو گے، نہیں بتاؤ گے، تم جو بھی بتاؤ گے جھوٹ بتاؤ گے۔ ہر نیکی، جب یہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو وجہ ٹھہراتا ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ ایون جب یہ کوئی برائی کرتا ہے تب بھی اس کے پیچھے یہ جو وجہ ٹھہراتا ہے، وجہ بتاتا ہے، وہ بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ اس نے ایسا کیا اس لیے میں نے ایسا کر دیا، نہیں تو میں نہیں کرتا، یہ جھوٹ ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو، اللہ کے دین کو فلانا ڈھکانا، سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے علیم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم، کہ اللہ تمہاری نفس جن خطاؤں کی مرتکب ہوتی ہے خوب جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ اب اللہ یہاں پر آپ دیکھیے بہترین بات یہ اللہ کی طرف سے پھر آیا، پھر اس نے تمہارے ان سوالوں کا جواب دے دیا کہ فتابہ علیکم، فتابہ علیکم۔ اب یہاں خاص بات ہے کہ یہ دونوں میں آپ لوگ غور کریے گا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اکثر بیشتر ہم مسلمان یا اس کے پڑھنے والے قرآن کے، اس کے ایون اس کے اسکالرس ان سب باتوں میں ان کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی ان ہدایات کو اس کے حق کے ساتھ لے سکیں۔ فتابہ علیکم، یہاں پہ توبہ کے ساتھ علیکم آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے وعفا عنکم، معافی کے ساتھ عنکم آ رہا ہے، اور توبہ کے ساتھ علیکم آ رہا ہے۔ یہ خاص بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ نشاندہی ہے کہ اگر توبہ کی بات ہے، توبہ کی بات ہے، کیونکہ تم کسی نہ کسی ظلم کے مرتکب ہوئے ہو۔ کس کے؟ توبہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم کوئی ظلم کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام میں آپ نے سنا ہوگا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے جب ظلم کیا، جس کے قریب جانے کو اس کو منع کیا گیا، فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جب وہ اسی کے قریب گیا تو انہوں نے کیا کری؟ اللہ سے توبہ کری، اللہ کی طرف وہ تائب ہوئے۔ تو یہاں پر آیا ہے کہ فتابہ علیکم، کہ پس جس نے توبہ کی، علیکم اوپر تمہارے، فتابہ مطلب وہ تمہیں معاف کرتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، علیکم ان ظلم کے مد مقابل جو تم نے کیا ہے، جو تمہاری نفسوں نے کیا ہے، کہ تمہاری نفوس، تمہاری نفس جس ظلم کی مرتکب ہوتی ہے، جس ظلم کی مرتکب ہوتی ہے، جس کو
منع کیا گیا ہے کہ اس کو مت کرنا، جس کو نہ کرنے کو کہا گیا، دھیان سے سنیے، جس کو نہ کرنے کو کہا گیا، جس کو منع کیا گیا، جو حرام ہے، تو جب وہ اس کام کی طرف مرتکب ہو جاتی ہے جو اس پر حرام ہے، وہ اس میں آمادہ ہو جاتی ہے، تو وہ ظلم کرتی ہے، اور جب وہ ظلم کرتی ہے تو پھر وہ تائب ہوتی ہے. فمن تابا من بعد ظلمی، کہ جس نے توبہ کی من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد، کہ اس سے اگر کوئی ظلم ہو گیا، کوئی زیادتی ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، فیتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ فتابہ، بس وہ توبہ اس کی قبول کر لیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. علیکم فتابہ علیکم، تو وہ جو توبہ کرتا ہے، فتابہ علیکم، کہ اس سے جو بھی ظلم ہو گیا، جس کو اللہ نے اس پر حرام کیا تھا، اس نے اس کو حلال کر لیا. اب حلال کر لیا، لیکن یہ کہ وہ تائب ہو گیا، پلٹ گیا اپنے رب کی طرف، آمادہ ہو گیا کہ اس سے غلط ہو گیا، تو اللہ نے بھی اس کی توبہ کو قبول کر لی. پھر آ رہا ہے وہ آفا انکم، کہ وہ معاف کرتا ہے. انکم، اب معافی قرآن کے نزدیک معافی کیا ہے؟ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے خذل افوا، خذل افوا ومر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اخذ کرو کس کو؟ معافی کو. خذل افوا، تمہیں کیا کرنا ہے؟ معافی کو اخذ کرنا ہے. معافی کو کیسے اخذ کرو گے؟ خذل افوا، یسألونک، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ ہم انفاق کیا کریں، ہم انفاق کیا کریں، کس چیز کا انفاق کریں؟ کہا جا رہا ہے کہ کل ان سے کہو کہ یہ معاف کریں. انفاق کس کا کریں؟ معافی کا، معاف کریں. یہاں پہ کہا ہے وعفا عنکم، ابھی ہم نے کیا کہا؟ خذل افوا، تو خذل افوا ومر بالعرف، کہ ان کو چاہیے کہ معافی کو اخذ کریں. معافی کو اخذ کرنا کہتے ہیں کہ آپ کو پکڑنا نہیں ہے کسی کو، کسی کی بات کو، کسی کی غلطی کو، کسی کے حرکت کو. بہت توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے، اس کی ہم کو ضرورت ہے، اس ہدایت. لوگ آپ کے ساتھ بہت سی حرکتیں کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو پریشانی پہنچائیں گے، آپ کا نقصان کریں گے، آپ کے خلاف کام کریں گے، آپ کی پسند کے خلاف کام کریں گے، آپ کی نفس کو اذیت دیں گے، آپ کا نقصان پہنچائیں گے. لیکن بڑا کام یہ ہے کہ خذل افوا، کہ اگر تم نے اس کو پکڑا نہیں، اس کو نہیں معاف کرنا ہے، اس کے ٹھیکیدار تم نہیں. وہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو پکڑنا نہیں ہے، اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کو ایموشنل نہیں ہونا ہے، اس کے ساتھ آپ کو مینٹل نہیں ہونا ہے، اس کے ساتھ آپ کو سینٹیمنٹ نہیں ہونا ہے. خود لفظ. اور اگر پکڑے اور پکڑے گئے، سامنے والے نے جو کچھ کیا ہے، جو اس نے جو اعمال جو فیل کیے ہیں آپ کے ساتھ، جو حرکت کی ہے آپ کے ساتھ، اس کو مینشن نہیں کرنا ہے کہ اس نے ایسا کر دیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھکانا ہو گیا، اور میرا بس چلے تو میں ایسا کر دوں تو ویسا کر دوں. یہ بالکل نہیں کرنا ہے، نہیں تو یہ اس میں آپ پکڑ لیے جاؤ، آپ تکلیف میں آ جاؤ گے، آپ کی نفس اس کی زد میں آ جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ پھر آپ کے نقصانات شروع ہو جائیں. آپ کی طبیعت کا نقصان ہوگا، آپ کے کام کاروبار کا نقصان ہوگا، آپ کے امن امان کا نقصان ہو جائے گا، آپ کا سکھ چین چلا جائے گا، آپ کی گھریلو زندگی خراب ہوگی، بہت کچھ اس میں نقصان ہوگا. تمام باطل قوتیں اور جو شر ہیں وہ آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بلائیں آپ کے گلے پڑ جائیں گی. وجہ ہمیں یہ لگے گا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں کر اچھا رہا ہوں، ہو الٹا رہا ہے، برا ہو رہا ہے. وجہ کچھ نہیں ہے، وہ جو ہم نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے جو پکڑ لیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کرا، اس نے ایسا کی، اس نے ایسا بولا، اس نے ایسا بولی، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اب یہ ہم نے کیا کیے،
انڈائریکٹلی اس کو الہ بنا لیے، اس کو الہ بنا لیے ہیں، اس کے محتاج بن گئے ہیں، اس کے پیروکار بن گئے ہیں۔ پیروکار صرف وہ نہیں ہوتا ہے جو خوشی خوشی کسی کے پیچھے چلا جاتا ہے، جو غصے اور دشمنی میں بھی کسی کے پیچھے جاتا ہے وہ بھی اس کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو وافو عنا، یہ خذل افوا، خذل افوا، تو وہ جو معافی ہے اس کو اخذ کر لو۔ اپن کیا کر رہے ہیں؟ معافی کو اخذ، مطلب اس کو اخذ کرنے کی بجائے اس کی بات، اس کی حرکت کو اخذ کر لے رہے ہیں، اس کو پکڑ لے رہے ہیں اور اس کے پیچھے وہ لے رہے ہیں۔ تو اس کی بات کو، اس کی حرکت کو نہیں پکڑنا، درگزر کر دو، اس کی جگہ معافی کو پکڑنا، اللہ کی بات کو پکڑو، اس کو لے لینا۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ اس کو کیسے اخذ کر لو؟ امر کے ساتھ، امر کی معرفت کے ساتھ۔ وَأْمُرْ مطلب اس کے امر کے ساتھ، وَأْمُرْ بِال ساتھ عرف، اس کی معرفت کے، اس کے تعارف کے، اس کی پہچان کے، اس کی آیات کے، اس کو اخذ کر لو۔ جانے صبر کرو، وقت آئے گا، ہر نفس اپنے کیفر کردار پر پہنچے گی، ان قریب پہنچے گی۔ صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بالکل ہوگا، پریشان انسان جذباتی ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن جب جب غصہ آئے، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ سے دعا کرو، صبر مانگو اللہ سے۔ اور اس آیت کو پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اس وقت تک صبر کرو جب تک وہ تکلیف تمہاری تم سے ہٹ نہ جائے، وہ وقت نہ آ جائے کہ تمہارے لیے تمہارا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ انشاءاللہ ان قریب تم اللہ کے فیصلے کو دیکھو اور پورے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ وعفا عنکم، تو اس نے تمہیں معاف کیا، تمہیں معاف کیا، تمہاری غلطیوں، خطاؤں کو، حرکتوں کو پکڑا نہیں، لہٰذا تم بھی معاف کرو، تم بھی معاف کرو۔ اس نے مینشن نہیں کیا، تم بھی مینشن نہیں کرنا۔ اب دیکھیے، فتاب علیکم وعفا عنکم، یہ دو باتیں کی دوائی ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ ہمارا علاج ہے، یہ شفا ہے، ہدیٰ و شفا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ اس میں ہدایت ہے، شفا ہے۔ ہم بیمار کس بات کے؟ توبہ نہ کرنے کے سبب، معافی نہ مانگنے کے سبب ہی ہم بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ذہنی بیمار ہوتے ہیں، جسمانی بیمار ہوتے ہیں، اخلاقی بیمار ہوتے ہیں، کرداری بیمار ہوتے ہیں۔ اس ساری بیماریاں صرف اس وجہ سے ہے کہ نہ ہم توبہ کرتے ہیں، نہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ توبہ کرنا تائب ہونا ہے، توبہ کرنا تائب ہونا ہے، اپنی غلطی کو مان لینا ہے، اپنی خطا کو مان لینا ہے، اور ایسے نہیں ماننا، اللہ کے کلمات کے ساتھ مان لینا ہے، اس بات کے ساتھ مان لینا ہے کہ اب میں وہی کروں گا جو تو نے کہا ہے، جو تیرا حکم ہے، وہ نہیں کروں گا جو میری نفس مجھے حکم دیتی ہے۔ اور معافی یہی ہے کہ مت پکڑو، مت پکڑو۔ زندگی ہے، زندگی میں بہت سے معاملات ہیں، چیزوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، چیزیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں، بھیڑ کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں، بھیڑ ہمارا حصہ بنے ہوئی ہے، ہم لوگوں کے درمیان ہیں، بھیڑ میں، گھر سے لے کے باہر تک، کہیں نہ کہیں ارد گرد لوگ ہمارے آس پاس ہیں، موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سے معاملات ہوں گے، بہت سی غلطیاں ہوں گی، بہت سے حالات پیش آئیں گے، بہت تکلیفیں ہوں گی، آپ کو بہت پریشانی ہوگی، لیکن پکڑنا نہیں اس کو۔ اور معاف کرنے کو میں نے یہاں اس لیے کلیئر کیا کہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا آپ سے کہ آپ اس شخص کو معاف کر دو، اس کے معاف کرنے والے آپ کوئی نہیں ہوتے ہو، وہ اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا، اور وہ بھی تب کرے گا جب وہ معافی مانگے گا۔ لیکن آپ کو معاف کیا کرنا ہے؟ وہ جو اس نے حرکت کی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اذیت پہنچی ہے، اس کو ہٹا دو، ان باتوں کو پکڑ کے مت بیٹھنا، خطرہ یہاں پر ہے۔ وہ اٹیک ہی آپ کے اوپر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ باتیں احساس بن کے، جذبات بن کے، حساب بن کے آپ کے اندر چلی جائیں، آپ کی نفس اس کو پکڑ لے، بس اس کے بعد بھولتے رہو گے، بھولتے رہو گے، بھولتے رہو گے، دھیرے 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 ختم۔ وہ اپن وہ ٹوٹ کا کیا بولتے ہیں، جس میں نہیں کرنے کا پتلا بنا کے اس میں سوئی ٹوچ دو، بس وہ دھیرے دھیرے وہ باتیں، وہ ایک قصہ ہے، مطلب وہ ایک مثال ہے، ایکچوئل وہ صحیح بات ہے، وہ ریئل ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جب اس مثال کی تعویل کرو گے تو تعویل یہی ہے کہ اس نے تمہیں سوئی ٹوچا، اب تم نے ہر ایک ٹوچ کو سجا لیا، پرو لیا، گننے لگے، تسبیح کرنے لگے،
اور بس بھولنے لگے. بھولتے بھولتے پتہ چلے دکان بڑی ہو گئی، اپن چھوٹے ہو گئے، غائب ہی ہو گئے. یہ گھروں میں بہت کھیل چل رہا ہے، بہت اذیت ہوگی. اللہ کی طرف فیصلہ اللہ کرے گا. اور اگر اپن کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی پرابلم نہیں. اس نے دونوں اجازت دی ہے، تم کر سکتے ہو تو تم کر لو، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کام میرا ہے تو مجھ پہ چھوڑ دو اور صبر کرو. بہترین فیصلہ کروں گا. بہترین فیصلہ کرتا ہے اللہ کہ وہ تمہیں خوش کر دے گا. بلکہ پھر تمہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ چھوڑ دو اس کو. تم پھر الٹا مطلب کہیں نہ کہیں جذباتی ہو جاؤ گے، ترس کھانے لگو گے کہ لمحہ. بڑی تکلیف کی بات نہیں یہ سب. دیکھیے ہم کہیں نہ کہیں ایکچوئل ہم سائیکالوجیکل ہے نا. ہمارا جو سسٹم ہے، یونیورس ہے، ہماری زندگی وہ نفسیات سے جڑی ہوئی ہے. یہ کائنات نفسیات سے جڑی ہوئی ہے. اس کی قدرت نفسیات سے جڑی ہوئی ہے. بچنا ہمیں نفسیات سے ہی، خطرہ ہمیں نفسیات سے ہی، فائدہ بھی ہمیں نفسیات سے ہی. ہم کو جو کچھ بھی ملے گا دیا جائے گا وہ نفسیات سے ہی دیا جائے گا، اور جو کچھ بھی ہم سے لے لیا جائے گا وہ نفسیات سے ہی لے لیا جائے گا. دولت چاہیے، عورت چاہیے، زمین جائیداد چاہیے، نوکر چاکر، اولاد، جو کچھ چاہیے اس کے لیے ویسی نفس لے آؤ، وہ مل جائے گا. اور جس سے جس چیز کو ہٹانا ہو، کچھ نہیں، نفس کو ہٹا دو، تغیر لے آؤ اپنی نفس میں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جو چیز تمہاری نفس سے ہٹ جائے گی وہ ہٹ جائے گی تمہاری زندگی سے، اور جو چیز تمہاری نفس میں آ جائے گی وہ آ جائے گی تمہاری زندگی میں. کسی کو مطلب ٹوٹکا کسی کے اوپر کرنا ہو، ایکچوئل اس کی نفسیات کو وہ ذائقہ دے دیا جاتا ہے، وہ پروگرام دے دیا جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے چکھتا رہتا ہے، چکھتا رہتا ہے، چکھتا رہتا ہے. گیا وہ کام. نہیں مرڈر کرنا ہوگا تو مرڈر کر دے گا، نہیں چوری کرنا ہوگا چوری کر لے گا، نہیں لڑنا ہوگا لڑ لے گا، نہیں بدماشی کرنا کر دے، نہیں جنا کرنا ہوگا کر دے. صرف آپ کو وہ چیز اس کے وہ ذائقہ اس کی نفس کو دے دو، چکھا دو. بہت عجیب عجیب باتیں. بہرحال امن لائیو ہیں سمجھ. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے فتابہ وافا. یہ دونوں بہت کام کی باتیں ہیں، بہت پاورفل ٹولس ہیں، یہ بہت پاورفل. جس انسان کے پاس یہ دو پاور، یہ اسٹرینتھ جس کو مل گئی، یہ صلاحیت، یہ طاقت، کہ وہ ایک تو توبہ کرنے والا ہو گیا، دوسرا معاف کرنے والا ہو گیا. مطلب سمجھ لو کہ اس کے مد مقابل جو بھی قوتیں آئیں گی وہ جائیں گی. ان کا جانا، ان کا مٹنا، ان کا ختم ہونا، ان کا برباد ہونا ان کا مقدر ہو جائے گا. اس سے کوئی ان کو بچا نہیں پاتا. یہ دو ایسی چیزیں، ایک تو توبہ اور دوسرا معافی. توبہ، معافی، یہ دو باتوں کو آپ یاد رکھیے گا، اور بھی اس کو سوچیے گا، ذکر کریے گا کہ یہ توبہ کیا ہے، اور اپنے لوگوں کو بھی بتائیے، اپنے گھر میں بتائیے، تاکہ وہ بھی توبہ کرنے والے بنے، معاف کرنے والے بنے. توبہ کرنے والے بنے، معاف کرنے والے بنے. توبہ کا تعلق فزیکل سے ہے، فزکس سے. اور یہ جو معافی کا تعلق ہے یہ نیورولوجیکل ہے، یہ نیورولوجیکل ہے، سائیکالوجیکل ہے. توبہ کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم کسی نہ کسی خطا کے، ظلم کے، غلطی کے، گناہ کے، مطلب کسی نہ کسی ہم کرمنل ایکٹ کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، تب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی. معافی کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم سائیکالوجیکل، کسی نہ کسی سائیکالوجیکل فیلنگس کو، ایموشنس کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، جو کہ نگیٹو ہوتے ہیں، جن کو ہم کو نہیں کرنا. اس کو ہم اپنے سر دھر لیتے ہیں، اپنے اندر، اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں. یہ نہیں دینا ہے، اللہ کو جگہ دیجیے. اللہ کی جگہ اللہ کو دیجیے. بندے کی جگہ بندے کو دیجیے. بندے کی جگہ کہاں پر ہے؟ خاک میں. اللہ کی جگہ کہاں پر ہے؟ دل میں. اس کو دل میں جگہ دیجیے. فلانا باشری ہننا وابتغوا ما كتب اللہ لکم. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ بہرحال اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، آپ کو معاف کر دیا. اب آپ کو اس نے اجازت دے دی کہ تم مباشرت کرو اپنی عورتوں سے. وابتغوا، اور تلاش کرو، ما كتب اللہ لکم، وہ جو کتب کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. اللہ نے جو کتب کیا ہے تمہیں کیا کہہ رہا ہے وہ؟ فلانا باشری ہننا، کہ تم مباشرت کرو. کس سے؟ اپنی عورتوں، اپنی بیویوں سے. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اس لیے تاکہ تم وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے کتب کیا ہے.
جو اللہ نے تمہارے لیے کتب کیا ہے اس کو تلاش کرو. اب یہ موضوع بڑا ہے، بہرحال اس کو میں چاہتا ہوں کہ اب وقت بھی ہو گیا، اس کو یہیں روک دیں، کیونکہ اس پہ بھی بہت بڑی چرچا ہے کہ ہم کو تلاش کیا کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے کتب کیا ہے. للہ کتب علی نفسہ رحمہ. اب یہاں پر مباشرت کے ساتھ تلاش کا، کتب کا، رحمت کا کیا تعلق ہے، انشاءاللہ اس پہ چرچا اپنے نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.